اس امت میں امت مرحومہ کا عقیدہ ان روایات کی بنا پر ہے کہ جو حضرت سے منسوب ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ان روایات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ روایت سمجھی نہیں گئی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس کے تقاضے ہیں، اس کے مطالبے ہیں، تو جب وہ کہے گا تو اس کے تقاضے بھی تو اس کو پورے کرنے ہوں گے، ورنہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں، یہ بھی تو ہے۔ تو وہ پوری بات سمجھنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا رسول نے جو فرمایا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ شخص مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہی کہے گا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کہے گا۔ یہ جس نے کہا وہ مسلمانوں میں تو شامل کر لیا جائے گا۔ باقی رہ گیا کہ اب اس کے جو تقاضے ہیں یہ تقاضے اسے پورے کرنے ہوں گے۔ جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھنی پڑے گی، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو بہرحال منافق ہے، سمجھ گا۔ بھول چوک کی بات تو اور ہے، لیکن اگر اسی کے اوپر وہ مستمر قائم ہے تو پکا بےہودہ آدمی ہے، وہ نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ضرور ہے کہ ان کلمات کے داخل اسلام میں اور مسلمانوں میں داخل ہونے کے لیے ابتدائی کلمہ یہی ہے، لیکن مسلمان رہنے کے لیے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو اتنی بات مانوں گا، باقی رہ گیا کہ اس کے تقاضے نہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ بات تو پیغمبر نے بھی کہی ہے، قرآن نے بھی کہی، اور جنہوں نے ان کے تقاضے نہیں پورے کیے تو ان کو دھکا دے کے نکال بھی دیا گیا، سمجھ گیا۔ جبکہ یہ بات بھی ہے کہ فرق کر لیجئے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے بارے یہ ہے کہ وہ بنکارتا ہے کہ خیال میں آپ کے معافی جبتی الا اللہ، معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بھی تو لا الہ الا اللہ کا تو انکار نہیں کرتا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا تو اس نے بہت بڑھا دیا۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام قیود شرائط کے ساتھ معتبر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں شمار ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے، آپ کا مسلمان شامل ہو جائیں گے۔